الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات قال تعالى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر حضرات معزز سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو ایک عظیم ذات مقدس میں پیدا فرمایا۔ اس ذات مقدس میں پیدا ہونے کے خاطر تمام انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالی کے پاس گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ صلاۃ و سلام کے مستحق میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرات، آج کا یہ خطبہ بہت ہی اہم اور افضل سمجھتا ہوں، چونکہ حالات کو مد نظر رکھ کر کچھ باتیں نصیحت کے بنا پر آپ حضرات کی خدمات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت دینے کا حکم فرمایا۔ یہ سلسلہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے نصیحت کو پیش کیا، بعض لوگ اس کو مان لیے، بعض لوگوں نے انکار کیا۔ بہرحال یہ سلسلہ حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فائدہ، جو نصیحت حاصل کیے تھے، اپنے اولاد کو بھی یہی نصیحت کیے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی ہر نبی اپنے اولاد کو نصیحت کی ہے۔ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کیا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، قرآن مجید میں سورہ لقمان کے نام پر ایک سورت ہی کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ ذرا سوچئے، نصیحت کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتی۔ دین جو پھیلا ہے نصیحت کی وجہ سے پھیلا ہے، اور حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے نصیحتوں سے مالا مال کیا۔
اور حضرات اولیاء اللہ عظام حضرت جعفر صادق علیہ رحمہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور بڑے بڑے حضرات اولیاء اللہ عظام نے بھی اپنے بچوں کو اور اپنے اولاد کو نصیحت کرتے رہے۔ یہ سنت ہے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم کی، یہ سنت ہے حضرات صحابہ کی، یہ سنت ہے حضرات اولیاء اللہ عظام کی۔ باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو نصیحت کرے کہ وہ کیا عمل کرے کیا نہ عمل کرے، اور ایک باپ پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے اولاد کو یہ نصیحت دے کہ حلال و حرام کی تمیز کیا ہے۔ ایک شاگرد جو ایک استاد کو یہ حق ہے کہ اپنے شاگرد کو نصیحت کرے، ایک شوہر کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اپنے بیویوں کو یہ نصیحت کرے، اور اپنے بھائی کو یہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ اپنے بہنوں کو نصیحت کرے، کیونکہ یہ نصیحت کا سلسلہ آج ہمارے اس ماحول سے اجڑتا ہوا جا رہا ہے، لہذا نصیحت کرنے پر اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور جو ہے نصیحت جب کرتے ہیں ایک علم ہے، اگر علم ہی نہ ہو تو نصیحت کیا کر سکتا ہے؟ علم ایک ایسی دولت ہے جس نے بھی علم دین حاصل کر لیا وہ سارے گمراہیوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ شریعت میں اسلام نے ہر مرد اور ہر مسلمان عورت پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ علم دین حاصل کرے۔ جو علم دین جس کے پاس نہیں ہے گویا وہ مردہ ہے۔ جس گھر کے اندر علم دین نہیں وہ گھر قبرستان سے بھی بدتر ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، اسلام اور شریعت کے احکام کیا ہے یہ معلومات ہو جائے، یہ علم دین کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج میں علم دین ہی کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کو نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم کو بنایا، حضرات ملائکہ نے عرض کیا یہ انسان جب دنیا میں جائے گا خون ریزی فساد مچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے فرشتوں اس کی حکمت کو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم کو علم اسماء کی علم سے مالا مال کیا، علم الاشیاء کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، علم کی بنیاد پر سارے نوری فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے سامنے سجدہ کرے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے سامنے جو سجدہ کیا حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ و تسلیم تھے، پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ و تسلیم تھے۔ حضرت اسرافیل نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے سامنے سجدہ کیا تو حضرت اسرافیل کے پیشانی پر اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کو لکھ دیا۔ اور جب شیطان کو حکم دیا، شیطان تو وہ تھا کہ آسمان پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ علم میں اکڑ گیا
اور اپنے آپ پر حسد کو پیدا کیا، یہ تو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا، اس کے سامنے کیسے سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، ہمیشہ کے لیے لعنتی طوق اسے گلے میں ڈال دیا۔ یہاں حضرات علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے، اللہ نے اور حضرت آدم کو علم جو دیا، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو شان عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، اور جو اللہ کے حکم پر علم والے کی قدر کرنے پر حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیشانی پر اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کو جمع کر دیا۔ علم ایک ایسی دولت ہے، انسان کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، گمراہی سے نکالتا ہے علم۔ آج علم دین کی کوئی اوقات، قرآن مجید کی کوئی اوقات ہمارے یہاں پر نہیں ہے۔ حضرات اولیاء اللہ عظام علیہ رحمہ علم دین کے حاصل کرنے پر بڑے بڑے جو ہے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ قرآن کے اس بات پر انہوں نے عمل کیا، یا ایھا الناس، قرآن کہتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے اہل خانہ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کے آگ سے بچانے کا خالص ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بچ جائے، نہیں محترم بزرگار دوستو، ابھی میں نے یہ کہا نصیحت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے الرجال قوامون علی النساء بنایا، آپ کو باپ کا رشتہ بنایا، آپ کو شوہر کا رشتہ بنایا، آپ کو بھائی کا رشتہ بنایا، آپ باقاعدہ اپنے اہل خانہ پر نصیحت کر کے دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچانے کا حکم دیا ہے۔ اب ان کو، اہل خانہ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دوزخ کی آگ سے کیسے بچایا جائے، ان کو سیدھی راہ بتایا جائے، اور ان کو حلال و حرام کی تمیز بتایا جائے، ان کو دین علم دیا جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ حلال طریقہ ہے، یہ حرام طریقہ ہے، یہ علم دین لینے سے تم کامیاب ہو سکتے ہو، دوزخ کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ اگر آپ یہ علم دین نہ لوگے، ہرگز تم دوزخ کی آگ سے بچ نہیں سکتے۔ علم دین دینا ہم امت مسلمہ علی صاحبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم پر ضروری اور فرض ہے۔ ایک مرتبہ ذرا جانکاری لے، حضرات اولیاء اللہ عظام نے کس انداز پر علم دین دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے دل میں بھی ماں کی محبت تھی، اور ان کے دلوں میں بھی ماں باپ کی ممتا تڑپ اڑتی تھی، لیکن علم دین کے دینے پر اپنی ممتا کو، اپنی محبت کو قربان کر ڈالے، لیکن بچوں کو علم دین دیا۔ حضرت باعث بسطامی علیہ رحمہ جس طرح تمام فرشتوں میں جبرائیل کا جو مقام ہے، اسی طریقے سے تمام اولیاء میں باعث بسطامی کا مقام ہے۔ یتیم تھے، باپ کا سایہ ختم ہو چکا تھا، ماں 4 گھروں میں کام کرتی، بچے کو کچھ کھلایا کرتی تھی۔ باپ کی تمنا اور باپ کا شوق یہ تھا میرا بچہ ولی بن جائے، میرا بچہ عالم بن جائے، میرا بچہ حافظ بن جائے۔ ماں نے، بچہ ابھی چھوٹا ہے،
ہاتھ پکڑ کر استاد کے مدرسے میں لے جاتی ہے اور بچے کو یہ نصیحت اور استاد کو یہ نصیحت کرتی ہے، اے استاد جی، یہ میرا بچہ یتیم ہے اور میری بھی شوق، میری بھی تمنا یہ ہے کہ میرا بچہ اللہ کا ولی بن جائے، وقت کا عالم بن جائے، حافظ بن جائے، علم دین حاصل کر لے۔ اور استاد کو کہتی ہے جب تک میرا بچہ حافظ عالم اللہ کا ولی نہ بنے اس وقت تک میرے بچے کو میرے گھر بھی نہ بھیجنا۔ بچے کو بھی یہ نصیحت کرتی ہے جب تک آپ پورا علم حاصل نہ کر لو اس وقت تک اماں ہے کہہ کر کبھی گھر نہ آنا۔ بچے کو مدرسے میں چھوڑ دیا، وقت گزرا، بچے تو بچے ہوتے ہیں، آپ مدرسے کی زندگی نہیں دیکھے ہیں، ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کر جب مدرسہ جاتے ہیں ہمارے آنکھوں میں سے آنسوں کی لہر جاری ہو جاتی ہے۔ کبھی استاد چھٹی نہیں دیتا ہے اور استاد کے ڈنڈے کھا کر بھی وہیں پر جو ہے طلبہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور محترم بزرگار دوستو، حضرت بائزید بسطامی کو بھی ماں کی محبت، ماں کی ممتا، ماں کی یاد آ جاتی ہے استاد سے اور چھٹی مانگتے ہیں۔ استاد بھی بڑے مجبور تھے، ادھر ماں جو ہے یہ نصیحت کیا ہوا ہے، ادھر بیٹا ماں کی محبت میں اور ماں کی یاد میں سوال کر رہا ہے، استاد جی مجھے ایک مرتبہ اجازت دیجئے، چھٹی دیجئے کہ میں ماں کو دیکھ کر واپس شام تک گھر مدرسہ لوٹ کر آ جاؤں گا۔ استاد نے مجبوراً اجازت دے دیا۔ گھر جاتے ہیں، ماں سے ملیں گے، ماں مجھے محبت کرے گی، ماں مجھے بوسہ دے گی، ماں مجھے پیار کرے گی، یہ تمنائیں لے کر جاتے ہیں۔ دروازے پر دستک دیتے، من دق الباب، اندر سے آواز آتا ہے کون آیا ہے میرے دروازے پر؟ اور کہتے ہیں اے ماں میں تیرا بیٹا بائزید آیا ہوا ہوں، دروازہ کھول دے۔ تو اندر سے جواب آتا ہے میرا بیٹا کوئی بائزید نہیں ہے اور دروازہ نہیں کھولا جائے گا، میرا بیٹا تو مدرسے میں علم دین حاصل کر رہا ہے۔ بیٹے نے بھی روتا ہوا واپس آ گیا، با استاد سے کہا استاد جی مجھے جلدی سے اللہ کا ولی بنا دیجئے، مجھے عالم و حافظ بنا دیجئے، اور اللہ سے یہ دعا کیجئے اللہ یہ میں بائزید بسطامی جو ہے جلدی سے عالم و حافظ بن جائے، اس وقت تک میری ماں کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اے میرے استاد جی میں آج سے میرے ماں کے گھر بھی نہیں جاؤں گا۔ وہاں سے حضرت بائزید بسطامی علیہ رحمہ کا علم حاصل کرنا شروع ہوا۔ 16 سال مدرسے میں رہے، کبھی گھر نہیں گئے۔ 16 سال کا عرصہ گزرا، ادھر ماں تڑپ رہی ہے، ادھر بیٹا تڑپ رہا ہے، کیا ہم کیسے بھی ہو میری ماں کے دل کو خوش کرنا ہے، میں عالم اور حافظ اور اللہ کا ولی بننا ہے۔ آخر کار ان کے استاد نے تہجد پڑھ کر، تہجد اور فجر کے درمیان تھوڑی دیر سونا بھی سنت ہے، آرام کیے ہوئے ہیں۔ خواب میں میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے بائزید بسطامی کے استاد سے کہا آپ جو ہے اپنے شاگرد بائزید کو خلافت کے تاج سے نوازیے۔ حضرت بائزید بسطامی علیہ رحمہ کے استاد نے
جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں اور اس بچے کو سینے سے لگاتے ہیں تو کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تجھے خلافت کا تاج سے نوازا جائے، اور حضرت باعث بستامی علیہ رحمہ کے استاد نے آپ کی پگڑی اتارا اور آپ کو سینے سے لگایا اور آپ کے سر پر رکھا اور کہا اے بیٹا باعزید اب جائیے، تیرا علم مکمل ہو گیا، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے آپ کو خلافت کے تاج سے، خلافت کے بوجھ سے مال مال کر دیا ہے، اب مدرسے سے جائیے، آپ مکمل ولی بن چکے ہیں، آپ اپنی والدہ سے ملیے۔ جب 16 سال بعد بچہ گھر جا رہا ہو تو اس ماں کی ممتا، اس ماں کی محبت کا حال کیا ہوگا؟ آئے گھر، دروازے پر دستک دیا اور ماں نے بھی کہا ہے بیٹا باعزید مرحبا، آئیے اندر۔ دروازہ کھولتے ہیں، ماں سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تھوڑی انتظار کر لے، میں اللہ کا شکر ادا کر لیتی ہوں۔ پھٹی حسیر بچھا کر اللہ کے سامنے اور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ میرا اس شکر کو تو قبول فرما، میرے بچے کو تو نے عالم دین بنایا، حافظ بنایا، وقت کا ولی بنایا ہے۔ ماؤں نے بچوں پر ایسی کڑی نظر رکھا اور ایسا بچوں کو سدھارا تو اس وقت بچے ولی بنے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس حضرت محمد رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو اور مسائل کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ حضرت امام محمد سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کہا آپ نے مسائل کا علم حاصل کرنے آئے ہوئے ہو اور کیا آپ قرآن مجید کا علم حاصل کر لیا، آپ مکمل حافظ ہو گئے؟ تو امام محمد نے کہا میں نے قرآن کا حافظ نہیں ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کہا جائیے کہ قرآن کا حافظ بن کر آئیے۔ تو اس وقت حضرت امام محمد نے 3 دن اور بعضوں نے لکھا ہے 7 اور بعضوں نے ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ 14 دن میں پورا قرآن کو مکمل کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی خدمت میں آئے، اے استاد جی میں نے 14 دن میں سارا قرآن کو مکمل کر لیا ہے، یاد کر لیا ہے۔ تو اس طریقے سے اور آگے آئیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، ان کی ماں نے بچپن میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جب بغداد بھیجتی ہے، حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے راستے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کئی ڈاکوؤں کو اسلام قبول کرا دیا اور سچے اور پکے مسلمان بنا کر وقت کا ولی بنا دیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ وہ بغداد کے جنگلات میں رہتے ہوئے اتنا بڑا عرصہ علم دین حاصل کیا۔ حضرت خواجہ اشمیری علیہ رحمہ، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ سلطان الاولیاء ہے حضرت نظام الدین اولیاء، اور انہوں نے بھی جو قرآن مجید کا علم حاصل کیا اپنے بچپن ہی میں حاصل کیا۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ جب ان کو مدرسے میں چھوڑا گیا اور استاد سے کہا کہ میرے بچے کو علم دین سکھاؤ، قرآن مجید سکھاؤ، لیکن بچے نے، استاد نے جب حضرت امام بخاری کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو حضرت امام بخاری نے کئی قرآن کے پارے حضرت امام بخاری نے استاد کو سنا دیا۔ بچے جب ماں کے پیٹ میں تھے اور جب بچے باہر آتے اور ایک اللہ والے نام بھول رہا ہوں اور رونا بند نہیں کر رہے ہیں، سامنے سے ایک اللہ والے کے پاس اس ماں اس بچے کو لے جاتی ہے، کچھ دم کرا دے، کچھ پڑھ کر پھونک مار لے،
جب آیات کو وہ اللہ والے اور اس بچے کے کان میں پڑھتے ہیں، بچہ خاموش ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ والے کہتے ہیں، آپ نے اللہ والے سے اس کی ماں کہتی ہے آپ نے کیا کیا؟ تو اس وقت جو ہے وہ اللہ والے کہتے ہیں شاید آپ اور جب بچہ پیٹ میں تھا روزانہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور وہ سنا کرتا تھا، اب باہر آ گیا ہے، آپ نے حالت نفاس کے اندر جو ہے آپ قرآن مجید نہیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے قرآن مجید کا شوق اس بچے کے اندر آ گیا ہے، میں نے قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھا تو بچے نے رونا بند کر دیا۔ لہذا محترم بزرگاں اور دوستو، علم دین کا حاصل کرنا یہ اس زمانے سے نہیں، اور یہ علم کہاں سے آیا؟ آج ہم علم دین سے بڑی دوری برت رہے ہیں اور بالکل چھوڑ بیٹھے ہیں، اور قرآن و حدیث اور مسائل عقائد جو ہے آج ہمارے بچوں کو آج ہم نہیں دے رہے ہیں۔ نہیں محترم بزرگاں اور دوستو، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، قیامت کے قریب قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، علم دین کو اٹھا لیا جائے گا۔ آج دیکھیں ہمارے عقائد خراب، آج دیکھیں ہمارے یہاں سے ہمارے سینے قرآن سے خالی بن چکے ہیں، تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے خود بھی قرآن مجید کو حاصل کرے، قرآن مجید کو پڑھے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانے کی آج بے حد ضروری ہے۔ دشمن چاروں طرف حملے کر رہے ہیں، دشمن ہر طرح سے بہکا رہے ہیں، نئے نئے مذاہب، نئے نئے فرقے، اور آپس میں ہم ایک دوسرے کے جو ہے چھین چھپاٹ میں پڑے، ایک دوسرے میں لڑ پڑے، اور آج ہمارے سینے عقائد سے خالی ہو گئے، ہم جاہل بن گئے۔ آج دیکھیں کہ سارے ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں۔ آج مسلم لڑکیاں کتنے ایسے ہیں کہ آج اسلام سے مرتد ہو رہے ہوں اور ان کو بہکایا جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ماں باپ کو، بھائیوں کو، شوہروں کو یہ نہیں پوچھے گا تو نے دنیاوی علم دیا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے علم دین دیا یا نہیں، یہ پوچھے گا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ آج میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی علم نہ دو، لیکن ان کو عقائد کا علم دو، دین علم دو، قرآن مجید کا علم دو، اور حلال و حرام کی تمیز بتاؤ، اور ان کو پردہ بتاؤ۔ یہ بتائے بغیر ہماری بچی، ہمارا بچہ جا رہا ہے اور آ رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، ان حالات پر بھی ہم لوگوں کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ میں نے کہا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے، اپنے اہل خانہ کو۔ اس کے اوپر کوئی فکر نہیں ہے۔ آج مدارس کو ختم کرنے کے، مکاتب کو ختم کرنے کے، مساجد کو ختم کرنے کے، اور ہمارے حضرات اولیاء اللہ عظام کے مزارات کو ختم کرنے کے ہر طرح سے کوششات چل رہے ہیں، ہمارے دین کی قلعوں کو ختم کرنے کی کوششات چل رہے ہیں۔ ان پر اگر ختم ہو جائے، اور احساس تو نہیں، یہ درد اتنا نہیں جتنا کہ آج مسلمان قوم کے لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں، اس سے بھی بڑی غم کی بات ہے۔ سمجھیے، اپنے بچوں کو علم دو، علم دین دو، مدارس میں بھیجو، مکاتب میں بھیجو،
ان کو قرآن کا علم حاصل ہو جائے گا، حلال و حرام کی تمیز ان کے اندر آ جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہو جائیں گے، ہماری زندگیاں کامیاب ہو جائیں گے۔ مدرسوں کے حالات، مکاتب کے حالات، جس مسجد میں مکتب نہ ہو، جس محلے میں مکتب مدرسہ نہ ہو، وہ ویران ہے۔ بعض حضرات علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے، جب چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا اور جو ہے عقائد اور دعائیں اور سورتیں پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے نگاہ میں ان کی کوئی اوقات نہیں۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ وہی شہر میں، وہی محلے میں ایک گنہگار ہوتا ہے، ایک فاجر ہوتا ہے، جس پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہو، جس سے اللہ غصہ ہو رہا ہو، اور جس پر اللہ عذاب نازل کرنا چاہ رہا ہو، اور وہ مکتب میں وہ بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورتیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جن پر اللہ غضب نازل کر رہا ہو اور جن پر اللہ عذاب بھیج رہا ہو، ان بچوں کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ وہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اس عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ سوچیے آپ، ایک بچہ کالج میں پڑھ رہا ہو، ایک بچی کالج میں پڑھ رہی ہو، اور وہاں پر کیا حال ہوتا ہے، اور جو ہے وہاں پر کیا ماحول ہوتا ہے، اور جو ہے اگر کالج میں پڑھنے والی بچہ اور اسکول میں پڑھنے والے بچی اور بچہ، اس کے پڑھنے پر اللہ عذاب کو دور نہیں کر رہا ہے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ مکتب میں بھیج رہے ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، کہیں پر عذاب نازل ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ وہ عذاب کو دور کر رہا ہے، تو کتنی بڑی اہمیت ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ معمولی نہ سمجھو محترم بزرگاں اور دوستو، ہمارے بچوں کو ہم دنیاوی علم میں اتنا لگایا، سال میں 1 مرتبہ بھی بچہ قرآن اٹھا کر سینے سے لگانے کا ایک وقت ایسا بھی نہیں آتا ہے۔ بچوں کی تو دور کی بات، اگر بڑوں کے بارے میں سوال کروں، جن کو سورہ فاتحہ تک نہیں آتا ہے، عقائد کے بارے میں کچھ سوال کر بیٹھے، عقائد کیا ہیں یہ تک بڑے سے بڑوں کے علم نہیں ہے۔ آج RSS کے کتوں نے بھڑکایا، آج دشمن نے بھڑکایا، عقائد پر حملہ کیا، ہمارے عقائد اتنے کمزور کہ ہم دھرم بدل دیتے ہیں، ہم اسلام ہی بدل دیتے ہیں، ہمارا ایمان ہی چلے جاتا ہے۔ آج مسلمان سو رہا ہے، بے فکر ہو کر ہے۔ آج ہم واٹس ایپ پر کل سے میرے فون پر اتنے آ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے قریوں میں عیسائی اور دوسرے لوگ جا کر محنت کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ماں بہنیں 500-300 روپے کے بہانے اپنے ایمان کو بھیج کر چرچوں میں جا رہے ہیں۔ پھر مسلمان آرام سے ہے، اور کتنے ایسے لوگ مسلمان لڑکیاں ہیں جو کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، ماں باپ اسمارٹ فون دے دیا اور اس کو چھوڑ دیا، کالجوں میں حال مصلی پر بیٹھا ہوں، ممبر رسول کے بازو بیٹھا ہوں، اور کچھ کہوں بے ادبی ہو جائے گی، وہ حال مسلمان لڑکیوں کا ہے، اور غیروں کے ساتھ بسترے گرم کر رہے ہیں۔ اور کالجوں میں کیا ہوتا ہے، باقاعدہ ایک تحریک چلا رہے ہیں،
ہم مسلمان کو مارنا نہیں، مسلمان کو مارنا ہے تو مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر لیا جائے، ان کی طاقت کو ختم کرنا ہے تو ان کی لڑکیوں سے ہمارے شادیاں ہو جائے، اس پر انعام دیا جا رہا ہے، 10 لاکھ روپئے گھر دیے جا رہے ہیں، اناج دیے جا رہے ہیں، کالجوں میں یہی حال ہو رہا ہے۔ ان کا بہکانے کا انداز بھی الگ ہے۔ آپ کی لڑکی میں یہ نہیں کہتا کہ کالج نہ پڑھاؤ، آج امت کو یہ بھی ضرورت ہے، لیکن اس پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے بچی کے ساتھ کوئی غیر کے ساتھ تعلقات ہے، وہ غیر اپنی بچی کا دوست ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی عورت ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے ذریعے سے اس کے ایمان پر حملہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب کھڑی نظریں رکھو۔ آج ماحول ایک دم خراب ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو عقائد کے بارے میں بتاؤ، اپنے بچوں کو علم کے بارے میں بتاؤ، اپنے بچوں کو قرآن مجید کا علم دو، حلال و حرام کی تمیز بتاؤ اور پردے کی پابندی کراؤ۔ اب یہ سب کے ساتھ آپ کی بچی کو آپ اپنے ساتھ لے جا کر جو ہے کالج اور اسکول میں چھوڑے اور وہاں سے ساتھ لانے کی پورے طور پر جو ہے کوشش کرے، ورنہ ہاتھ جل جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم دھاڑیاں مارے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا محترم بزرگاں اور دوستو، عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو علم دین دو، مکاتب میں بھیجو، مدارس میں بھیجو۔ بچے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ اب حضرات نے رمضان المبارک کے موقع پر دیکھا ہوگا، بچے مسجد میں آتے ہیں، پیچھے ناچ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر یہ بات ہے، ان کا ناچنا، ان کا کھیلنا، ان کا کودنا، یہ ہم لوگوں کو اشارہ دے رہا ہے ہم کو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے جو ہے سب سے پہلے عقائد کے بارے میں بتایا اور نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی، نماز میں کس طرح رکوع کی جائے گی، سجدہ کی جائے گا، اور جو ہے اتحیات میں بیٹھ کر، تشہد میں بیٹھ کر اتحیات کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے مجھے یہ بتایا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آج کوئی باپ ہے کہ اپنے بچے کو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہوگا، کوئی باپ ہے کہ بچے کو غسل کے فرائض بتایا ہوگا، کوئی ایسا باپ ہے کہ جو ہے اپنے بچے کو عقائد کے بارے میں بتایا ہوگا۔ عقائد تو ہم لوگوں کو ہی معلوم نہیں، تو بچوں کو ہم کہاں عقائد بتائیں گے؟ لہذا محترم بزرگ اور دوستو، بچوں کو شروع ہی سے عقائد بتاؤ، نماز کا طریقہ بتاؤ۔ یہ سب کرتے ہوئے جب بچہ پڑھے گا، ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، بچہ آپ کے دل کا سکون بنے گا، بچہ ماں باپ کی عزت کا تاج بنے گا۔ اگر جاہل ہے، بے علم ہے اور اس کے پاس علم دین نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد ماں باپ کی قدر کہاں سے کر سکتا ہے؟ بہرحال آج کا اس جمعہ نصیحت سمجھیے، کیونکہ نصیحت حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے چلے آ رہی ہے۔ بچوں کو مدرسے میں بھیجیے، مکاتب میں بھیجیے۔ بچہ جب مسجد میں آ کر استاد کے سامنے کیا پڑھ رہا ہے، کیا نہیں پڑھ رہا ہے، روزانہ اس پر نظر رکھیے۔ اور بچہ ایک دن کا سبق ناغہ ہوا ہے تو کیوں ناغہ ہوا ہے، استاد سے پوچھیے، بچے سے پوچھیے۔ اس طریقے سے قرآن کا شوق بچے کے دل کے اندر ڈالیے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بچے، معصوم بچے 6 سال 7 سال 9 سال، حضرات اولیاء اللہ عزام ایسے ہیں
10 سال 9 سال 8 سال میں حافظ قرآن بن جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے بچے کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ ہاں، آج ہم لوگ بچوں پر کڑی نظر کو ہٹایا، اس شوق کو دل سے نکالا، بچے پھر آئندہ جو ہے وہ حافظ قرآن کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے ان کے دلوں میں شوق کو پیدا کرنا، نصیحت کرنا ماں باپ پر ضروری ہے۔ بہرحال رمضان المبارک میں مدرسے کی چھٹیاں، مکاتب کی چھٹیاں چل رہی تھی۔ اب بروز پیر سے ایک طرف ہالیڈیز آ گئے اور ایک طرف مدارس کے داخلے شروع ہو گئے۔ بچوں کو حافظ قرآن بنانے سے اللہ تعالی ہمارے خاندان کی مغفرت فرماتا ہے، ماں باپ کو نور کے ممبروں پر بٹھا کر جو ہے تاج پہناتا ہے، اور حافظ قرآن کو بغیر حساب و کتاب کے جو ہے جنت کے اندر داخلہ فرماتا ہے، اور حافظ قرآن کے اشارے پر جو ہے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کے اندر بھیجتا ہے۔ تو اور حافظ قرآن کو جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جو حافظ قرآن کو ہمت افزائی دیتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ اتنی بڑی فضائل ہیں علم دین حاصل کرنے پر، اور احادیث کے اندر آتا ہے علم دین حاصل کرنے پر حضرات ملائکہ علم دین حاصل کرنے والے فرشتے کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ سمندر کے ہر مخلوق جو ہے علم دین حاصل کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اس لیے محترم بزرگار دوستو، اور گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی سمر کیمپ رکھا جا رہا ہے۔ سمر کیمپ میں عقائد اور نماز کا طریقہ، حلال و حرام کی تمیز، اور غسل کے فرائض، غسل کا طریقہ، وضو کے فرائض، وضو کا طریقہ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے۔ ہم پورے سال ہم جو ہے کالجوں میں لگائے، کم از کم یہاں پر بڑوں کا دماغ اس سے بھی بچوں کا دماغ اچھا ہوتا ہے۔ بچپن کی پڑھائی پتھر پر لکیر مارنے کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے بروز پیر جو ہے صبح 9:30 بجے سے ظہر تک اپنے بچوں کو مسجد میں لاؤ، استاد کے سامنے بٹھاؤ، اور عالم دین کے استاد کے اور جو ہے میرے نگرانی میں بچوں کو جو ہے عقائد کی اصلاح اور حلال و حرام کی تمیز اور سنتیں، نماز کا طریقہ، یہ سب سکھایا جائے گا۔ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں اس پر فوراً توجہ دے، بچوں کو لا کر داخلہ کرائے۔ دوسری بات آپ حضرات کو بتاؤ کہ بچے پورے سال پڑھ رہے تھے، اب وہاں فلاں کمپیوٹر کورس وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اب پھر یہاں پر بچوں کو جو ہے بھیج کر اور اس کے اندر ہم جو ہے وزن ڈالتے ہیں۔ اب میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ وقت میں، دوسرے وقتوں میں بھیجیے، یہ وقت میں اپنے بچوں کو جو ہے مدرسے میں سمر کیمپ میں بھیجے۔ اور جو جوان لڑکیاں ان کے عقیدے کے لیے ابھی میں نماز کے بعد کمیٹی سے مشورہ کروں گا کہ کہیں ایسی جگہ قائم کرے، وہاں ایک معلمہ، ایک عالمہ کو بھی طے کیا جائے گا، ان کو وہاں پر وہ معلمہ و عالمہ ان جوان لڑکیوں کی وہ اصلاح کرے گی۔ یہاں پر چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر جو ہے 10 سال 12 سال تک جو ہے لڑکیاں ہیں، اور بچے جوان مرد بچے جو ہیں وہ بڑے بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، وہ بھی آئے اور ان کی کلاسز الگ الگ کی جائے گی۔ اب حضرات سے درخواست ہے کہ ان باتوں پر غور و فکر کر کے پیر کے دن سے جو ہے سمر کیمپ میں بچوں کو بھیجے، اور صبح اور شام کا جو مکتب ہمارے مسجد میں چل رہا تھا، انشاءاللہ سمر کیمپ کے بعد وہ ترتیب آپ حضرات کے سامنے اعلان کیا جائے گا۔ بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔